السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونبئهم عن ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرناها إنها لمن الغابرين۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ 15 رمضان کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ہم لوگ 16ویں رمضان میں داخل ہو چکے ہیں۔ گویا رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اپنے کاؤنٹ ڈاؤن کے استھتی میں آ چکا ہے، یعنی اب یہاں سے دھیرے دھیرے یہ مہینہ ہمارے ہاتھ سے اپنے دامن کو چھڑاتا ہوا نکلے گا۔ ہر روز ایک دن ہمارے حساب سے کم ہوتا ہوا چلا جائے گا، بالکل عروج پر آ کر کے اب ڈھلان کی طرف ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ جو 15 رمضان ہمارے گزرے ہیں ان میں جو ہم نے نیکیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداریاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادتیں اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے اعمال انجام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے، اور اس درمیان ہم سے جو بھی کمی اور کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف فرمائے، اور جو بیلنس ہے مہینہ، جو ایام بچے ہوئے ہیں ان ایام میں اللہ تعالیٰ مزید ہم لوگوں کو بڑھ چڑھ کر کے نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 51 سے لے کر کے 60 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کے لیے فرشتوں کو روانہ فرمایا تھا اس کا ذکر ہے، اور ضمناً یہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے یہاں پر واقعہ بیان کیا گیا ہے ترتیب کے ساتھ، سورہ ہود میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو بالکل اسی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں، جو مکہ کے لوگ جن کے سامنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو پیش کر رہے ہیں، اور لگاتار وہ لوگ جو اس کا انکار کر رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دے دیجیے۔ جو ضیف ہے، ضیف، یہ سنگولر اور پلورل دونوں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک مہمان کے لیے بھی اور کئی مہمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو بظاہر سنگولر لگتے ہیں، واحد لگتے ہیں، لیکن وہ واحد اور جمع دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ ضیف بھی وہی ہے، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے وہ ایک نہیں تھے بلکہ 3 فرشتے تھے جو آئے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کر دیجئے۔ یہ مہمان اصل میں فرشتے تھے جو انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ اس مقام پہ تو نہیں لکھا ہوا ہے، اللہ نے نہیں نازل فرمایا، لیکن قرآن کریم کے دوسرے مقامات پر اور خاص طور سے سورہ ہود میں اور سورۃ الزاریات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا تو وہاں پر یہ بیان فرمایا کہ جب یہ فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو سلام کہا، اور اجنبی سمجھ کر کے کہ یہ مہمان ہے ان کو بٹھایا، اور فوراً گھر کے اندر گئے اور ایک بھونا ہوا بکری کا جو بچہ ہوتا ہے، بھونا ہوا بکرا جو ہے اٹھا کر کے لے کر کے آئے ان کو ان کی ضیافت کے لیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الزاریات میں بیان فرمایا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون
فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور وہاں پر جا کر کے تیار کر کے بھونا ہوا بکرا اٹھا کر کے لے آئے تاکہ ان کو کھلائے۔ اصل میں یہ جو فرشتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس صرف ایک کام کے لیے آئے تھے، اس کام کے لیے آئے تھے کہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے ولادت کی بشارت ان کو سنا دے، لیکن ان کا جو اصل مقصد تھا وہ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر تباہی و بربادی کا جو عذاب ہے وہ لانا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکہ والوں کے سامنے بتا دیجئے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا حل ہوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ تو ابراہیم نے کہا انا منکم وجلون، مجھے تم لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ یہ ڈر اس لیے لگ رہا ہے کہ جب بھنا ہوا بکرا لے کر کے آئے، اب تو یہ فرشتے ہیں، ان کو تو کھانے پینے کی چاہت ہے نہیں، کھانے پینے کی جو ہے ان کو ضرورت نہیں ہے، اب بکرا رکھا ہوا ہے، اجنبی مہمان بیٹھے ہوئے ہاتھ بڑھا ہی نہیں رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف محسوس ہوا۔ اس سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں وہ عالم الغیب نہیں۔ ابھی بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، بہت سارے لوگ، دوسروں کے چھوڑ دیجئے، اہل السنہ والجماعت کے ماننے کا عقیدہ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے کہ صرف انبیاء نہیں بلکہ ان کے بزرگان بھی علم غیب رکھتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک بزرگ کئی جگہوں پر دیکھے جاتے ہیں۔ یہ ایسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جن کتابوں کو ڈیلی لوگ پڑھتے ہیں، ڈیلی، اس میں اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر نازل فرمایا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور خاص طور سے بہت سارے جلیل القدر انبیاء ان کو علم غیب معلوم تھا، اس کا یہاں پر انکار ہوتا ہے، ڈینائی ہوتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کیا، اس کے باوجود وہ عالم غیب نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ عالم غیب ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ جو ہے فرشتے ہیں، اصل میں اگرچہ انسانی شکل میں آئے ہیں لیکن یہ فرشتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا، فوراً گھر میں گئے، بھونا ہوا بکرا لے کر کے چلے آئے، کھایا نہیں تو دل میں ڈر محسوس کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر کہا کہ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، ان لوگوں سے ان کو ڈر لگنے لگا اور کہنے لگے کہ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے جواب دیا لا توجل، ڈرو مت، انا نبشرک بغلام علیم، میں تم کو ایک صاحب علم اولاد کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری فرشتے دے رہے تھے اس وقت ان کی بیوی بھی دروازے پر موجود تھی، اور جب اس نے سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کو اولاد کی بشارت دی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنا سر پر ایسے ہاتھ مارا، اس عمر میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اب ہم لوگوں کو اولاد کہاں ہونے والی ہے؟ سیم وہی بات ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا۔ قال، ابراہیم نے کہا ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، ہم لوگوں کی اس قدر عمر ہو گئی ہے اور اب خوشخبری دے رہے ہو، یہ کیسی خوشخبری ہے؟ یہ کیسی خوشخبری ہے؟ اب ایک عمر ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، جب ایک عمر میں پہنچتے ہیں تو ہر چیز ختم ہوتا ہے، ہر چیز ختم ہوتا ہے، سن ایاس کہتے ہیں اس کو، ایسی عمر جس میں امید نہیں ہوتی ہے، مرد کے بھی ہر چیز ختم ہو جاتے ہیں، عورت کی بھی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ادھر بیوی جو دروازے پر کھڑی ہوئی ہے وہ بھی ہنس رہی ہے اور کہہ رہی کہ کیسی خوشخبری سنا رہے ہیں، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام بھی فرشتوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اب اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، اسے بڑھاپے میں یہ اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو، یہ کیا بات ہے؟ تو فرشتوں نے کہا، قالوا، ان لوگوں نے کہا، بشرناک بالحق، ہم لوگ حق بات کی بشارت دے رہے ہیں، سچی بات کی بشارت دے رہے ہیں، فلا تکن من القانتین، نا امید ہونے والوں میں سے مت ہو جاؤ تم۔ یعنی یہ جو وعدہ ہے اور یہ جو بشارت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی دوسرے کی طرف سے نہیں ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے تو پھر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، جو بشارت ہے، جو خوشخبری ہے، وہ بالکل حق ہے اور سچ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، اللہ نے فرمایا، قال، ابراہیم نے کہا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ابھی ہمارے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، ہم کو اس بات کے اوپر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں اور اب ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ جہاں تک بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کی،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید صرف اور صرف گمراہ لوگ ہی ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمان اور ایک ایمان والا اپنے زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف سے عافیت اور خیر و بھلائی سے نواز دیتا ہے، لہذا کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے والا سوائے گمراہ کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی اپنی پوری زندگی سخت گناہ میں مبتلا ہے اور زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کو اللہ کے بارگاہ میں پلٹنا چاہیے، تو پھر یہ سوچ کر کے نا امید نہ ہو کہ ہم نے اتنا سارا گناہ کیا اللہ کیسے معاف کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی شرن میں آ جانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید صرف گمراہ اور کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب اتنی ساری بات ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ فہم و فراست سے نوازا تھا، بڑے فہم و فراست سے نوازا تھا، انہوں نے سوچا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوشخبری ہی سنانی تھی تو ایک فرشتے کافی تھے، یہ تین فرشتے آئے ہیں، آخر کیوں 3 فرشتے آ گئے ہیں، کیوں آئے، آخر کیا وجہ ہے؟ کہا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں آپ لوگوں کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ لوگ کیوں آئے؟ چونکہ نبی ہیں، ان کا مقام، ان کی سوچ، ان کی فکر کے اندر جو وسعت ہے وہ تو عام لوگوں کے اندر ہو ہی نہیں سکتی۔ فوراً سوچ لیا کہ اگر اللہ کو خوشخبری کے لیے بھیجنا تھا تو ایک فرشتے بھیج دیتے بس کافی تھا، یا اللہ وحی نازل فرما دیتے کافی تھا، لیکن 3 فرشتے آئے ہیں، ضرور اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے۔ تو کہا فما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں آپ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں؟ قالوا، تو ان لوگوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم لوگ ایک مجرم قوم کے لیے آئے ہیں، اور یہ مجرم قوم کون؟ سیدنا لوط علیہ السلام کے امت کے لوگ، جہاں پر ان کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اصل میں یہاں پر بہت مختصر بات بتلائی گئی ہے، قرآن کریم کے اندر دوسرے مقامات پر اور خاص طور سے سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور بیان فرمایا کہ سیدنا لوط علیہ السلام پہلے فلسطین کے علاقے میں تھے، بعد میں جب ان کو نبی بنایا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو شرق اردو میں صدوم نامی ایک جگہ پر ان کو بھیجا، نبی جب بن گئے کہ وہاں پر جا کر کے آپ کو دعوت و تبلیغ کرنا ہے، تو وہاں پر وہ غریب الدیار تھے، وہاں جب پہنچے تو وہاں کے لوگوں کے اندر جہاں شرک و کفر اور بت پرستی کا مرض تھا، وہیں ان لوگوں کے اندر بدفعلی کا بھی مرض تھا، جس کو گیئزم کہتے ہیں۔ آج جو گیئزم آپ دیکھتے ہیں نا دنیا میں، ایک ہی جنس کے ساتھ مل کر کے جو ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنا، یہ ایک بدترین جرم اور بدترین بیماری قوم لوط کے اندر موجود تھی۔ لوط علیہ السلام وہاں گئے اور وہاں جا کر کے دعوت و تبلیغ کرنا شروع کیا، تو اکیلے تھے، وہیں کی ایک لیڈی سے انہوں نے شادی کی اور گھر بسایا، لیکن وہ لیڈی پوری زندگی وہ ایمان نہیں لا سکی، بلکہ اپنے قوم کے ساتھ ملی رہی، اور جب بھی کوئی مرد مہمان آتا تھا تو اپنی قوم کے لوگوں کو اشارہ کر دیتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں کے مقررہ وقت کے حساب سے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتے یہاں پر آئے اور کہا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم لوگ ایسی قوم کی طرف آئے ہیں جو مجرم قوم ہے، یعنی لوط علیہ السلام کی قوم۔ یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن سورہ ہود کے اندر ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ذرا ڈسکس کیا ہے، ذرا بحث کیا کہ نہیں، تھوڑا آپ کو موقع دینا چاہیے، وہاں پر لوط ہے، لوط کے ساتھ بہت سارے ایمان والے لوگ بھی ہیں، ایسا جلدی نہیں کرنا چاہیے، ایسا جلدی جا کر کے ان لوگوں کے اوپر عذاب نہیں بھیجنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا ڈسکس کیا، کیونکہ ان ابراہیم لأوہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بھی تھے، اور بڑے ہی بردبار، بڑے ہی صبر کرنے والے، بڑے ہی نرم دل تھے۔ تو دیکھا کہ یہ تینوں کے تینوں فرشتے لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب بھیجنے کے لیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر ڈسکس کیا، بحث کیا کہ نہیں، ایسے نہیں جانا چاہیے، تھوڑا ان لوگوں کو مہلت دینا چاہیے۔ لیکن فرشتوں نے کہا کہ نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کے بارے میں ان کے عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہاں سے نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ لوط علیہ السلام ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ایک مجرم قوم کی طرف آئے ہیں اور پورے قوم کو تباہ و برباد کرنا ہے، پورے قوم کو بالکل نیست و نابود کرنا ہے، الا آل لوط،
سوائے لوط کی اولاد کے، سوائے لوط کی اولاد کے. یہاں پر الا آل لوط کا جو لفظ ہے وہ بہت ہی غور و فکر والا ہے. الا آل لوط، آل کے بارے میں جانتے ہیں، آل کہتے ہیں اولاد کو، جو اولاد ہوتا ہے اس کو آل کہتے ہیں. آل رسول عام طور پر کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہو، لیکن اصل میں آل کا جو مفہوم وسعت کے ساتھ ہے کہ جو جس کی پیروی کرنے والا ہوگا وہی اس کا آل ہوگا. ابھی اگر ہم لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کے لیے اینی ٹائم، اینی ہاؤ، اینی کنڈیشن ہم لوگ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں تو یقیناً ہم بھی آل رسول میں سے. یہی الا آل لوط کا مطلب ہے کہ لوط اور لوط کے اوپر ایمان لانے والے جتنے لوگ ہیں ان تمام کو بچایا جائے گا. انا لمنجوہم اجمعین، ان تمام کو ہم بچانے والے ہیں. یہاں پر اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ مکہ والوں کے سامنے بھی، اور جب جب یہ آیت کریمہ پڑھی جائے گی، جب جب اس کو لوگ سنیں گے، جب جب لوگ اس کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، تو ان کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے وہی نبی کے آل میں سے ہے، اور انہی کو نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وگرنہ نجات نہیں ہے. شخصیت پرستی کرنے والوں کو نجات نہیں ہے، اکابر پرستی کرنے والوں کو نجات نہیں ہے، علماء پرستی کرنے والوں کو نجات نہیں ہے، امام پرستی کرنے والوں کو نجات نہیں ہے. نجات کن کو ہے؟ جو رسول کی پیروی کرنے والے. دیکھیں یہاں پر اللہ نے فرمایا الا آل لوط. یہ جو میری تفسیر ہے یہ تفسیر سلف صالحین سے ہوتا ہوا ہم تک آیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت اپنی زبان سے بول رہے ہیں، نہیں، یہ وہ تفسیر ہے جس کو ہر دور میں اللہ تبارک و تعالی کے مقتدر اور اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے بھیجے گئے راسخ فی العلم جتنے بھی علماء کرام ہیں انہوں نے یہی تفسیر بیان کی ہے کہ جو نبی کی اتباع کرنے والا ہوگا اس کو دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے. جو نبی کی اتباع سے ہٹ کر کے اپنے اپنے بنائے گئے طریقے کے مطابق دوسروں کی اتباع کرنے والا ہوگا، چاہے اس کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، اللہ ان تمام کو تباہ و برباد دنیا میں بھی کر سکتا ہے اور آخرت میں تو ان کے ساتھ برا حشر ہونے ہی والا ہے. محترم سامعین کرام، یہاں پر ہمارے لیے بہت ہی زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے. یہاں پر یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کو یہ دعوت دے رہی ہے، ہم لوگوں کو یہ ترغیب دلا رہی ہے، ہم لوگوں کی یہ رہنمائی کر رہی ہے، ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دینا چاہتی ہے یہ آیت کریمہ کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کی اتباع کو چھوڑ کر کے اگر دوسرے راستے پر انسان چلے گا ان کو ہرگز نجات نہیں ملنے والا. یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام جو واقعہ ہے اس سے سمجھانا چاہ رہے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پہلے کیا فرمایا کہ ہم لوگ مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں جو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، جو لوط کے ماننے والے ہیں ان تمام کو ہم نجات دے دیں گے. الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین، لیکن جو لوط کی بیوی ہے، ابھی بیوی بھی تو آل میں سے ہوتی ہے نا، ہر ایک کی بیوی اس کی آل ہی ہوتی ہے. دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں ان تمام رشتوں میں ہر اعتبار سے سب سے نزدیک رشتہ دو ہی ہوتا ہے، ایک ماں کا رشتہ ہوتا ہے اور دوسرا بیوی کا رشتہ ہوتا ہے. دوسرا رشتہ اس قدر جو ہے قریبی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو تو بچا لیا جائے گا لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا. کیوں نہیں بچایا جائے گا؟ کیونکہ ان کی بیوی ہمیشہ سے خرافات، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے خلاف. جب بھی کوئی آدمی آتا اپنے قوم کے ساتھ مل کر کے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ جو ہے بہت زیادہ جو ہے پروپیگنڈا کرتی تھی، ہر اعتبار سے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا انکار کرنے والی. اس لیے اللہ نے کہا کہ الا امرأته قدرنا، ہاں لوط کی بیوی کو نہیں بخشا جائے گا. قدرنا انها لمن الغابرین، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہے گی اور عذاب میں وہ بھی مبتلا ہونے والی ہے. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کے تعلق سے اگلی آیتوں میں بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.
اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا